نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذی باب ما جاء في خلقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں جو کچھ منقول ہے، آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ جو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوں گے۔ میں جو گم ہوئی تیری یاد میں وہ سمجھ گئے کہ میں سو گئی، میں جو گم ہوئی تیری یاد میں وہ سمجھ گئے کہ میں سو گئی، میں تو مل رہی تھی حضور سے مجھے امتیوں نے جگا دیا، اور یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کی وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور چھوٹے بھی نہیں تھے۔ اب آپ سب نے اس کو تصور میں بھی رکھنا ہے تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم اصل میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور چھوٹے بھی نہیں تھے۔ آپ خوبصورت جسم کے مالک تھے، آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے۔ آپ چمکدار رنگت کے مالک تھے، جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث پاک ہے اور یہ تشریح کے ساتھ ہے جس میں آپ کی پوری زیارت سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن بن علی بیان کرتے ہیں میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے کچھ میرے سامنے بیان کریں تاکہ میں اسے یاد رکھوں اور ہمیشہ ذہن میں جب لاؤں تو مجھے ایسے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان کے مالک تھے، معزز تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو۔ آپ درمیانے قد سے ذرا لمبے تھے، زیادہ لمبے سے کچھ کم تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا اور آپ کے بال ذرا سے بال کھائے ہوئے تھے۔ اگر آپ کے سر کی مانگ نکلتی تو وہ خود بخود نکل آتی تھی، آپ اسے ایسے ہی رہنے دیتے تھے، ہٹاتے نہیں تھے، البتہ خود اہتمام کے ساتھ نہیں نکالتے تھے۔ جب آپ بالوں کو بڑھایا کرتے تھے تو وہ کانوں کی لو سے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ آپ چمکدار رنگت کے مالک تھے، آپ کی پیشانی کشادہ تھی، آپ کے ابرو مبارک خم والے تھے، باریک تھے، گھنے تھے اور ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ آپ کے دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کا ناک تھوڑا سا اونچا تھا لیکن بہت خوبصورت اور روشن تھا۔ روشن صاحب کو غور سے نہ دیکھتا، وہ یہی خیال کرتا کہ آپ کا ناک بلند ہے۔ آپ کی داڑھی گھنی تھی، آپ کے رخسار نرم تھے اور ہموار تھے۔ آپ کا منہ کشادہ تھا، آپ کے دانتوں کے درمیان ہلکا سا خلا تھا۔ آپ کے سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن یوں تھی جیسے وہ کسی مورت کی گردن ہو، وہ چاند کی طرح چمکدار تھی۔ آپ کے اعضاء گوشت سے پر لیکن کھنچے ہوئے تھے۔ آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھے، آپ کا سینہ کشادہ تھا اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔
آپ مضبوط جوڑوں کے مالک تھے۔ آپ کا بدن کھلا رہنے والا آپ کے بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن تھا۔ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس لکیر کے علاوہ سینہ اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں کلائیوں کے اور کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے پر کچھ بال تھے۔ آپ کی کلائیاں یعنی آپ کے بازو مبارک تھوڑے لمبے تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ آپ کی ہتھیلی اور پاؤں پرگوشت تھے۔ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھیں۔ آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ آپ کے قدم ہموار ہوا کرتے تھے، ان کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا تھا۔ آپ کے قدم اٹھے ہوئے نہیں تھے، ہموار تھے۔ آپ کے قدموں آپ کے تلووں کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو پاؤں پر زور دے کر اور جھک کر چلتے تھے۔ آپ کے پاؤں کشادہ ہوتے تھے۔ چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نگاہ نیچی رکھتے تھے، آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ آنکھ کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنے آگے چلایا کرتے تھے اور جو شخص آپ سے ملتا تھا اسے سلام میں پہل کرتے تھے۔ میں جو گم ہوئی تیری یاد میں، وہ سمجھ گئے کہ میں سو گئی۔ میں تو مل رہی تھی حضور سے، مجھے امتیوں نے جگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی اور خواب میں بھی زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ ہمیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔